نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے زیڈ اسلامک ورلڈ میں آپ کو خوش آمدید۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس دنیا میں جنات موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جناتوں کا کیا کرا؟ حضرت آدم علیہ السلام کا خمیرہ کیسے تیار ہوا؟ فرشتوں کو کیا حکم دیا گیا؟ اس ویڈیو میں ہم آپ سب کو یہ بتانے والے ہیں۔ انسانوں سے پہلے زمین پر جنات آباد تھے۔ یہ کئی ہزار سال تک حکومت کرتے رہے، آسمان پر آتے جاتے تھے، زمین کی فصلوں سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ پھر انہوں نے زمین پر قتل و غارت گردی شروع کر دی۔ ان کی خون ریزی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، جنات کو زمین سے دور کر دو تاکہ ان کے فساد سے زمین پاک ہو جائے۔ اللہ کا حکم سنتے ہی فرشتوں نے جناتوں کو مار مار کر پہاڑوں، جنگلوں اور جزیروں میں پہنچا دیا۔ ابلیس یعنی شیطان بھی ان میں شامل تھا۔ اس کا نام عزازل تھا۔ اپنے علم اور عبادت کی ذاتی کی وجہ سے دوسرے جنات سے بڑھ چڑھ کر ممتاز اور فرشتوں میں رہتا تھا۔ جب جنات کو مار مار کر پہاڑوں وغیرہ پر دھکیل دیا گیا تو یہ فرشتوں کے ساتھ آسمان پر گیا۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، یا اللہ، میں اور میری اولاد ان فساد میں شریک نہیں تھے۔ فرشتوں نے بھی اس کے علم اور عبادت کی وجہ سے اس کی سفارش کی۔ اس طرح یہ فرشتوں کی مار سے محفوظ رہا اور اسے جنگلوں اور پہاڑوں میں دھکیلا نہیں گیا۔ اب یہ فرشتوں کے ساتھ رہنے لگا اور اللہ تعالیٰ کی پہلے سے بھی زیادہ عبادت کرنے لگا، ساتھ خود کو زمین کا مالک سمجھنے لگا، کیونکہ اور تو کوئی جن رہ نہیں گیا تھا۔ اب اس نے کیا طریقہ اختیار کیا کہ اللہ جب فرشتوں کو کوئی حکم دیتا تو یہ بھی سن لیتا اور ان سے پہلے لپک لپک کر وہ کام انجام دے ڈالتا، یا پھر فرشتوں کے ساتھ وہ کام کو انجام دیتا۔ اس طرح آسمان میں فرشتوں کے درمیان اس کی قدر میں اضافہ ہو گیا۔ ان حالات میں یہ امید کرنے لگا کہ اب اللہ تعالیٰ اسے زمین میں اپنا خلیفہ مقرر کر دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد فرشتوں تک پہنچا، بے شک میں زمین میں اپنا خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں۔ اس ارشاد سے اس نے جان لیا کہ یہ قدر اور منزلات اللہ تعالیٰ اسے نہیں دے گا۔ اس طرح اس میں حسد کا مادہ پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کو لو والی آگ سے پیدا فرمایا تھا۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا، بے شک میں زمین میں ایک خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں۔ اللہ رب العزت کا یہ اعلان سن کر فرشتوں نے جان لیا کہ حضرت آدم اللہ کے برگزیدہ بندے ہوں گے۔ ان کی پیدائش سے پہلے ہی منادی کر دی گئی، اور یہ کہ وہ اللہ کے نائب ہوں گے۔ یہاں تک کہ فرشتوں نے کچھ نہ کہا، لیکن جب فرشتوں کو معلوم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے خمیر میں شعور اور غصہ وغیرہ رکھا گیا ہے تو فرشتوں نے نہایت انصکاری سے عرض کیا کہ الہی، ایسے شخص کو خلیفہ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ تیری تسبیح کے لیے ہم فرشتے موجود ہیں۔ یہ زمین میں فساد کرے گا، خون بہائے گا، اور ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں نے یہ بات اعتراض یا حسد کی بنیاد پر نہیں کہی تھی، انہوں نے جنات کی حرکت کو دیکھا تھا، اس لیے یہ بات کہی تھی۔ فرشتے کیونکہ نوری مخلوق ہیں، ان میں حسد اور غصہ وغیرہ ہے ہی نہیں، جبکہ اور ہر مخلوق میں یہ چیزیں ہیں، اس لیے انہوں نے یہ بات کہی تھی۔ اس پر پروردگار نے فرمایا، تمہارا علم وہاں تک نہیں پہنچ سکتا
جہاں تک میں جانتا ہوں ان میں انبیاء، صدیقین، شہداء، عابدین، زہداء، اولیاء اور نیک کار ہوں گے جو میرا قرب حاصل کرنے والے ہوں گے۔ ان میں علماء اور صالح ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے۔ پھر پروردگار نے فرشتوں سے کہا، زمین سے ہر رنگ کی مٹی، سفید، سرخ، سیاہ، نرم، سخت، شور والی، ہر طرح کی ایک ایک مٹھی مٹی اٹھا کر لے آؤ، میں ایک مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر اترے اور چاہا کہ ایک مٹھی مٹی اٹھا لیں۔ اس وقت زمین نے پوچھا کہ آپ کس لیے مٹی اٹھا رہے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب میں کہا، حق تعالیٰ اس سے ایک مخلوق پیدا کریں گے، وہ زمین پر رہے گی، اس میں نیک بھی ہوں گے اور بد بھی، ان کے واسطے ثواب اور عذاب ہوگا۔ اس بات پر زمین نے کہا، میں اللہ تعالیٰ کی عزت کی پناہ پکڑتی ہوں، تو مجھ سے مٹی نہ اٹھا، کیونکہ کچھ لوگ نافرمانی کی وجہ سے جہنم میں چلیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین کی فریاد سنی تو واپس لوٹے اور عرض کیا، الہی زمین تیری عزت کی پناہ چاہتی ہے، میں تیرے نام کی عزت سے مٹی نہ اٹھا سکا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا، وہ بھی اسی طرح واپس آ گئے۔ پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا، وہ بھی اسی طرح واپس آ گئے۔ ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا، یعنی موت کے فرشتے کو بھیجا۔ انہوں نے زمین کی بات نہ سنی اور بولے، میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو تیری مرضی پر نہیں چھوڑ سکتا۔ اسرائیل علیہ السلام مٹی لے آئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں روحوں کو قبض کرنے کا کام تیرے سپرد کرتا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اس مٹی کو زمین پر ایک خاص جگہ پر رکھو۔ اللہ تعالیٰ کی نشان دی جگہ پر مٹی رکھ دی گئی۔ یہ جگہ خانہ کعبہ کہلائی، یعنی بعد میں اس جگہ خانہ کعبہ بنایا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پر 40 روز تک بارش برسائی۔ فرشتوں نے اللہ کے حکم سے اس مٹی کا غارہ بنایا، پھر اس غارے کو خشک کیا جیسے ایک کمہار برتن خشک کرتا ہے، پھر وہ برتن آواز دیتا ہے۔ اب اس غارے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا خوبصورت قالب بنایا۔ فرشتے اس قالب کو دیکھ کر حیران رہ گئے، اس کے ارد گرد چکر لگانے لگے۔ ابلیس بھی اس قالب کو دیکھنے کے لیے آیا۔ دیکھنے کے بعد اس نے حیرت زدہ انداز میں کہا، یہ جسم اندر سے خالی ہے، اس میں جگہ جگہ خلل ہیں۔ وہ قالب 40 سال تک یوں ہی پڑا رہا۔ تب اللہ تعالیٰ نے روح کو حکم دیا، اے روح اس جسم میں داخل ہو جا۔ جب روح اللہ رب العزت کے حکم سے داخل ہوئی تو جہاں جہاں تک روح پہنچتی گئی، وہ جو کہ بدن پہلے ٹھیکرے کی طرح تھا، گوشت پشت ہڈیوں کا بنتا گیا۔ جب روح سینے تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھنے کا ارادہ کیا، لیکن زمین پر گر گئے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انسان جلد باز پیدا کیا گیا۔ اسی حالت میں آدم علیہ السلام کو چھینک آئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں الہام ہوا۔ اس الہام کی بدولت انہوں نے کہا، الحمدللہ، یعنی سب تعریف اللہ کے لیے ہیں۔ اس کے بعد پروردگار نے جواب میں فرمایا، یا رحمک اللہ، یعنی اللہ تیرے حال پر رحم کرے۔ پھر اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ جوڑا لایا، وہ خوب سجا ہوا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو وہ جوڑا پہنا دیا گیا، یعنی انہیں عزت کے تخت پر بٹھا دیا گیا، اور وہ دن جمعہ المبارک کا دن تھا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے پاس ہم کلام ہونے بھیجا، اور ہم مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ نے کیا عہد لیا۔
اگر ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ ساتھ ہی ہمارے چینل AZ اسلامک ورلڈ کو سبسکرائب کریں اور موجودہ بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بآسانی مل سکے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔